السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک خاص موضوع ہے جو سالکین کو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس موضوع پر سالکین کو خاص دھیان دینا چاہیے۔ یہ موضوع ہے دنیا۔ دوستو، دنیا جو ہے وہ سالک کے لیے ایک آزمائش ہے، اور دنیا کے بارے میں جاننا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے امتحان گاہ ہے، امتحان دینے کی جگہ ہے، آزمائش میں پورا اترنے کی جگہ ہے۔ اگر اس کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہوئی اور وہ معلومات رکھتا ہے سالک، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، دنیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور دشمنوں، غور سے سنیے، دنیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور دشمنوں دونوں کی دشمن ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے اور اس کے اللہ کے دشمنوں کی دوست ہے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے سب لوگوں کو۔ دراصل دنیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور دشمنوں دونوں کی دشمن ہے۔ دنیا اللہ والوں کی دشمن تو اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر نہیں چلنے دیتی، انہیں بھٹکا دیتی ہے، راہ زنی کرتی ہے، راہ میں روڑے اٹکاتی ہے، طرح طرح کی خواہشات جگا کر راہ سے بے راہ کر دیتی ہے، اور یہ سب اللہ والوں کے ساتھ یا سالکان راہ طریقت کے ساتھ اس لیے کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، یعنی رحمت کرم سے نہیں دیکھا، اس لیے یہ اللہ والوں کی دشمن ہے۔ اور دنیا محبوبانہ خدا کی اس وجہ سے بھی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی اس وجہ سے بھی دشمن ہے کہ یہ لوگ اس کے دام میں نہیں پھنستے، یہ اس کے جادو سے دور رہتے ہیں، اس کے فریبوں سے بچ جاتے ہیں۔ دنیا ان لوگوں کے سامنے، یعنی محبوبانہ خدا کے سامنے، ہر زیبائش و آرائش سے اپنے تمام ساز و سنگار سے سج دھج کر بن ٹھن کر آتی ہے، اور عجیب و غریب ناز و نخرے دکھلاتی ہے کہ کسی طرح ان کے پاس بیٹھے، یعنی اللہ کے محبوبوں کے پاس بیٹھے، اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھے، اور یہ لوگ اس پر شیفتہ ہو جائیں، اس پر فریفتہ ہو جائیں، اس پر فدا ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبوبانہ خدا وہ جانتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس نہیں بٹھانا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوبانہ خدا اور سالکان طریقت کو اسے اپنے سے علیحدہ کرنے میں بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ دقت اٹھانی پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ آخر دنیا ہے نا، دل کو سالک ہو یا کوئی بھی ہو، دل کو لبھا تو لیتی ہے، تو اس کو اپنے سے دور کرنے کے لیے تھوڑی نہیں بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ اس کو اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا
یہ دنیا دشمنان خدا کی اس لیے دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، بلکہ جو دشمن خدا ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اس کے مقابلے پر آتے ہیں، یہ ان کی بھی دشمن ہے، اور اس لیے دشمن ہے کہ اس نے انہیں اپنے مکر و فریب میں پھنسا لیا، انہیں اپنے مکر و فریب میں پھنسا لیا، اور یہ لوگ اس پر یعنی دنیا پر اعتماد بھی کر بیٹھے، یہاں تک کہ اپنا دین و ایمان سب کچھ گنوا بیٹھے، سب کچھ قربان کر بیٹھے، مگر دنیا تو بے وفا ہے، دنیا تو بے وفا ہے، یہ ان کی دوست نہیں، یہ ان کو ایسا محتاج کر دیتی ہے کہ بجز حسرت و ندامت کے، سوائے حسرت و ندامت کے قبر میں کچھ ساتھ نہ لے جائیں گے، اور ہمیشہ کی سعادت مندی سے محروم و محتاج رہیں گے، اور ان کے دلوں میں دنیا کی جدائی کا داغ الگ ہوگا، اور اخروی مصائب میں مبتلا ہوں گے، آخری زندگی میں تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے۔ اگر فریاد کریں گے تو جواب میں سنیں گے، جب وہاں فریاد کریں گے کہ ہمیں بچا، ہمیں معاف کر دے، تو فریاد کریں گے تو جواب میں کیا سنیں گے؟ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کیا سنیں گے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 10، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یعنی اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور اس آیت کے مصداق بن جائیں گے، جیسا اس آیت میں آیا ہے ایسا بن جائیں گے۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ دوستو، جب آفات و بلیات کا یہ حال ہے، جب مصیبتوں و تکلیفوں کا یہ حال ہے، جب عذاب کا اور اس کی تکلیفوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ جو عذاب دے دیا وہ عذاب ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا۔ تو جب یہ حال ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم دنیا کی ماہیت یعنی دنیا کیا ہے اس کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت کو جانیں، دنیا کی اصلیت کو پہچانیں، اور باوجود دنیا سے عداوت کے، باوجود دنیا سے دشمنی کے، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے پیدا کرنے میں، اس دنیا کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو نہ نظر بھر کے دیکھا، نہ اس کو وہ چاہتا ہے، نہ اس پہ نظر کرم کی ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست اس دنیا کو چاہیں، تو پھر دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہم کو اور سالکوں کو یہ دیکھنا پڑے گا، اور عام مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اور اسی طرح اس کے شر اور فریب کے راستوں کو معلوم کرنا بھی ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور یہ اس لیے لازمی ہے کہ جو برائی کو جانتا ہی نہیں تو وہ اس سے کس طرح بچے گا؟ یعنی جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، تو ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ برا کام نہیں تو ہم تو اچھا کام سمجھ کے اس کو کرتے جائیں گے،
جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے ہم اس کو کرتے جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی دقت ہی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو آدمی اس سے بچ جاتا ہے، اس سے رک جاتا ہے۔ اس کا ضمیر اس کے لیے ملامت کرتا ہے کہ یہ کام مت کر، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو جو برائی کو جانتا نہیں تو وہ اس سے کس طرح بچے گا، اور اس کا سد باب کیا کرے گا، اس سے رکاوٹ، اس کی جو بچنے کے لیے جو رکاوٹیں پیدا کرنی ہے وہ کس طرح کرے گا۔ یقیناً وہ جب تک جانے گا نہیں، اگر جانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کی خاطر، دوستوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، احبابوں کی وجہ سے، اس معاشرے کی وجہ سے انسان گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اگر نہیں معلوم ہوتا تو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں دنیا کی مذمت، برائی، مثالیں اور حقیقت اور اس کے معنی اور اس کے اقسام جاننے ہوں گے، یعنی دنیا کے دھوکے، دنیا کی برائیاں اور ان برائیوں کی مثالیں، اور دنیا کی حقیقت اور اس کے معنی اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یہ سب جاننے ہوں گے۔ اور جس وجہ سے لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس سبب سے لوگ دنیا کی فضول چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ان سب چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اسی لیے یہ موضوع میں نے چنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آج ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔